أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. کلام امیر المومنین نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کا یہ دوسرا سیشن ہے، اور یہ گفتگو ایک خاص مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ مرکز افکار اسلامی کا 2 دہائیوں سے تقریباً یہ مسلسل مشن رہا ہے کہ آئیں کلام امیر المومنین کو گھر گھر پہنچائیں، اور الحمدللہ اس پر بہت سارا کام ہوا، اور ابھی اخیراً مرکز افکار اسلامی کے تحت ہی نہج البلاغہ کا ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا گیا ہے جس کو نہج البلاغہ ہی کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں مختلف علماء کرام کے نہج البلاغہ سے مربوط گفتگو ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے۔ اپنی جوان نسل کو نہج البلاغہ سے آگاہ کرنے کے لیے، اور چونکہ آج کل پڑھنے کی طرف رجحان کم ہے تو گفتگو کی صورت میں ان تک کلام امام کو پہنچانے کے لیے یہ ایک سعی کی جا رہی ہے، اور ہم بارہا مختلف انداز سے جوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے سوالات پر مبنی مقابلے بھی انجام دے چکے ہیں، تو الحمدللہ بہت کامیاب رہے۔ تو اس بار گفتگو کے ذریعے یعنی یوٹیوب چینل کے ذریعے نہج البلاغہ کے متعلق کچھ عرض کیا جا رہا ہے، اور اس کو نہج البلاغہ انعامی مقابلے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نہج البلاغہ اس ذات گرامی کا کلام ہے، گزشتہ سیشن میں عرض کیا کہ جس میں آپ کو تضاد نظر آئے گا، اور یہی نہج البلاغہ کی جامعیت اور نہج البلاغہ کی مقبولیت کا سبب ہے۔ شیخ محمد عبدہ نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں مصر کے مفتی اعظم تھے جنہوں نے نہج البلاغہ پہ بہت کام کیا، اور پھر ان کے شاگردوں میں بھی نہج البلاغہ پہ اہل سنت کی طرف سے حقیقت میں جو کام ہوا ہے تو ایک بہت بڑا کام شیخ محمد عبدہ مصری کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پہلو سے دیکھا جائے تو گویا میدان میں شیر چنگاڑ رہا ہے، اور محراب مسجد کی صدائیں سنی جائیں تو گویا ایک ضعیفہ رو رہی ہے۔ اب یہ خود نہج البلاغہ میں بہت سارے ایسے موارد آتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کو دنیا سے تعلق کے اعتبار سے دیکھو تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور جب کوئی امیر علیہ السلام کے سامنے دنیا کی مذمت کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ مت جر اولیاء اللہ، دنیا تو اللہ کے ولیوں کے لیے تجارت گاہ ہے۔ اب یہ ہے وہ جامعیت اور مقبولیت نہج البلاغہ کے اسباب۔ نہج البلاغہ میں درجوں بلکہ سینکڑوں موضوعات ہیں، جن میں سر فہرست موضوع اور جس موضوع کو لینے کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ ہے موضوع توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کے وجود کا اس بات۔ اس سلسلے میں جناب امیر علیہ السلام کے کلام میں بعض تو ایسا ہے کہ پورا خطبہ اس موضوع پہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 184 امیر علیہ السلام کا پورا اسی موضوع پہ ہے، اور اس کو خطبہ توحید ہی کہا گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اسی طریقے پہ پہلے خطبے میں توحید پر زور دیا، اور اکثر حصہ اس کا توحید سے متعلق ہے۔ امام کے توحید کے متعلق ایک سے بڑھ کے ایک جملہ ہے، لیکن میں یہاں ایک خصوصیت کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کا توحید سے متعلق جو خوبصورت جملہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں پہلے خطبہ میں لا یدرکہ بعد الہمم، اللہ وہ ہے الذی لا یدرکہ بعد الہمم، اور پھر آگے سلسلہ
کہ وہ ذات گرامی وہ ہے کہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے، پہلا جملہ تو اس خطبے کا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تو اب یہ ایک خوبصورت جملہ کم از کم جو ہے وہ جوان یہ یاد کر لیں کہ ہم ذات توحید کی جتنی تعریف بھی کریں، تعریف کرتے کرتے ایک جملہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عقل و فہم کی گہرائیاں اللہ کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ خطبہ ایک کا جملہ۔ امیر علیہ السلام نے ذات توحید کی مختلف نشانیوں کے حوالے سے توحید کا تعارف کرایا ہے۔ اپنے انداز کا ایک انوکھا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 183، جس میں جناب امیر علیہ السلام نے ٹڈی کی خلقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قدرت کی کارستانیاں اس میں دکھائی ہیں اور شمار کی ہیں۔ خطبہ 163 جناب امیر علیہ السلام نے مور اور اس مور کے رنگوں کو اور اس کے حالات کو پیش کر کے اللہ کی قدرت کی نشاندہی کی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا سر فہرست موضوع توحید ہے۔ توحید کے بعد وہ ذات گرامی جس نے توحید کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا رسول بنا کے ان کو بھیجا ہے تاکہ میرے بندوں کو میری طرف سے یہ خبر دیں کہ میں آپ کے بڑے قریب ہوں، اور قرب خدا کی راہیں بتلانے کے لیے پیغمبر اکرم کو بھیجا۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس ذات گرامی کو دو اعتبار سے، ان کی عظمت، ان کا مقام، بعثت کے حالات زندگی، جب پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہوئے تو حالات کیا تھے، ان کو متعدد بار مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلا خطبہ نمبر 145 اور خطبہ نمبر 156 میں رسول اکرم کی بعثت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ البتہ سب سے زیادہ جس خطبے میں پیغمبر اکرم کے حالات زندگی بیان ہوئے وہ خطبہ قاصیہ ہے، خطبہ نمبر 190، جو نہج البلاغہ کا طویل ترین خطبہ ہے۔ اسی میں ایک معجزہ جو ذکر کیا ہے کہ قریش کے کفار پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس درخت کو بلائیں، تو پیغمبر اکرم نے اس درخت کو بلایا، اور یہ تفصیل سے یہ معجزہ اس خطبہ قاصیہ میں موجود ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے تفصیل سے حالات زندگی جہاں درج ہیں نہج البلاغہ میں، وہ خطبہ قاصیہ ہے۔ اور خطبہ قاصیہ میں ایک اور پہلو بھی عرض کرتا جاؤں، اور وہ یہ کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنا اور پیغمبر اکرم کا خوبصورت الفاظ میں جو تعلق اور رابطہ پیش کیا ہے وہ بھی اسی خطبہ قاصیہ میں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ یہ خطبہ 190 جس میں پیغمبر اکرم کا تعلق، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ جتنی گفتگو کی جائے کہ یہ فقط امیر المومنین ہیں جن کو گویا گھٹی بلا رہے ہیں پیغمبر اکرم۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو نبوت کے بعد، پیغمبر اکرم کے تذکرے کے بعد، جناب امیر المومنین نے اس انداز میں جیسے حق علی بنتا تھا، اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اس حق کو نبھایا ہے۔ تو نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے پورے خطبے، اگر آپ جا کے دیکھیے خطبہ 174 یا 196، ایک خطبے میں 40 سے زیادہ فضائل قرآن مجید بیان کیے ہیں۔ بہرحال کہیں قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، کہیں قرآن مجید کے آیات کو بطور استشہاد پیش کیا ہے، لیکن خطبہ نمبر 145 میں قرآن مجید کی عظمت کو جن الفاظ میں پیش کیا ہے وہ اپنی نوعیت کے الفاظ، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کتاب وہ ہے کہ اللہ سبحانہ اپنی کتاب میں جلوہ گر ہے، یعنی یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذات توحید کو اگر آپ
जिस्म नहीं उसके, लेकिन उसकी अजमतों को और उसकी रहमत और राफत को देखना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी किताब में अपने बंदों के लिए बगैर इसके कि उसको देखा जाए वो जलवगर है। ये खुतबा 145 के अल्फाज हैं। फिर कुरान मजीद की तालीमात के बारे में भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बड़ी दिक्कत से और अपने चाहने वालों को बड़ी शिद्दत से रहनुमाई फरमाई है। कुरान मजीद का खुतबा नंबर 108 है, जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान का इल्म हासिल करो कि वो बेहतरीन कलाम है और उसमें गौर व फिक्र करो कि ये दिलों की बहार है। अजब लफ्ज़ है कुरान मजीद के लिए, ये दिलों की बहार है, और इसके नूर से शिफा हासिल करो कि सीनों के अंदर छुपी हुई बीमारियों के लिए शिफा है, और अच्छे तरीके से इसकी तिलावत करो इसलिए कि इसमें नफ़ा बख्श वाक़यात मौजूद हैं। ये कुरान की तारीफ़ और कुरान की तालीम की ताकीद। लेकिन ये जुमला कहे बगैर आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। खुद कुरान मजीद में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान से जो अपना ताल्लुक़ बयान फरमाया है, वहाँ फरमाते हैं कि यह खुतबा नंबर 120 के अल्फाज हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, किताब खुदा मेरे साथ है। इसको अगर ये देखा जाए, इमाम फरमाते हैं कि जब से मेरा और इसका साथ हुआ है, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। व इन्नल किताब लमाई मा फारक्तुहु मुज़ सहिबतुहु, किताब खुदा मेरे साथ है। ये ऐलान है जनाब अमीरुल मोमिनीन का। तो जैसा कि अर्ज़ किया कि कुरान मजीद के हवाले से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने 3 खुतबात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर कुरानी आयात की और कुरान मजीद की तफसीर उनको कहा जा सकता है। मसलन उनमें एक सूरह तकासुर की तफसीर जो खुतबा नंबर 218 है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक मुफस्सल तफसीर इसकी बयान फरमाई है खुतबा 218 में। और इसी खुतबा 218 अलहाकुमुत तकासुर की तफसीर में इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, एक सुन्नी आलिम दीन जिन्होंने 20 जिल्दों में नहजुल बलागा की शरह लिखी है, वो कहते हैं मैंने इस एक खुतबे को 1000 बार पढ़ा है और हर बार नए मफाहीम मुझे मिले हैं। तो ये 3 खुतबात हकीकत में इनको कहा जा सकता है कि ये मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद की तफसीर हैं, और वो है खुतबा नंबर 218, खुतबा नंबर 219 और खुतबा 220। तो ये 3 चीज़ें तौहीद के साथ ताल्लुक़, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का पैगम्बर अकरम के साथ ताल्लुक़, और कुरान मजीद की अज़मत का बयान और कुरान मजीद से ताल्लुक़। दुआ है परवरदिगार हमें भी अमीरुल मोमिनीन की इन तालीमात से तौहीद और रिसालत व तालीमात कुरान मजीद को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए, समझने और समझाने की सआदत व शरफ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।